امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ 4 امام ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس امام کے تم متبعین ہو، اپنے آپ کو حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کہتے ہو، مجھے بتلاؤ کیا ان 4 اماموں نے کبھی سوگ کا دن منایا، غم کا دن منایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا یا کرنے کا حکم دیا؟ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 11 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم محرم کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا 4 حرمت والے مہینے ہیں، جس کی وضاحت ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا، تو قرآن نے فرمایا ان حرمت والے مہینوں میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، قرآن نے فرمایا اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جائے، حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائیں، حرمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، خصوصاً لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، جنگوں سے حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو بچایا جائیں۔ میرے عزیزو، آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات سن لیں۔ محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی شروعات، اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اب ہم جس سال میں گزر رہے ہیں وہ ہجری کا 1440 پر 4 ہجری میں ہم ہیں۔ 2 یا 3 دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم اسلامی نئے سال میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ 1440 پر 5 ہجری میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محرم کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعے کو تازہ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کے رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہجرت کر کر چلے گئے۔ اور یہ مہینہ محرم کا ہمیں نبی اور صحابہ کرام کے ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نبی نے اور صحابہ کرام نے اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ مجھے اور آپ کو محرم کا مہینہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ وقت پڑنے پر ہم بھی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم ہجرت کر جائیں گے، اللہ کے لیے ساری چیزیں قربان کر دیں گے۔ محرم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں، نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے محرم میں رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محرم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، محرم کی 10ویں تاریخ کو تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، گھمنڈ، تکبر کرنے والا نافرمان انسان فرعون کو اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو سمندر میں غرقاب کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ محرم کی وہ 10ویں تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر، جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبویا، اسے ہلاک کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے ظلم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، وہ ستاتا تھا، مارتا تھا، غلام بنا کر رکھا تھا۔ یہ ظالم کا انتقال ہوا تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور یہ روزہ رکھنے کا نظام، سسٹم آگے یوں ہی چلتا رہا۔ یہودی روزہ رکھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے کی یہودیوں کو دیکھا محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو پوچھا آج کی تاریخ میں تم کیوں روزہ رکھے ہوئے ہو؟ یہودیوں نے کہا محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے فرعون کو غرقاب کر دیا تھا، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور آج ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ میرے صحابہ، تم بھی 10ویں محرم کی تاریخ کا روزہ رکھو، لیکن فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی 10ویں محرم کی تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا اور 10ویں محرم کا۔ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھا کرو، جیسا کہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، آنے والا سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مفہوم کی، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، نبی نے فرمایا آنے والا سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ سال آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دی گئی؟ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی اجازت ہے، جتنے چاہے نفلی روزے رکھو۔ اگر نفلی روزے نہیں رکھ سکتے، کم سے کم یہ اہمیت بتلائی گئی 9ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جو محرم کا روزہ رکھے گا، محرم کے روزے رکھے گا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ اس بندے کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ میرے عزیزو، محرم کی 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ کو نواسہ حسین، نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پائے تھے۔ میرے عزیزو، یقیناً حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ایک بہت بڑا غم ہے، ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ کیوں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، بڑی بڑی آزمائشیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئیں۔ میرے عزیزوں، محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہادت کے منہ ڈھکیل دیا، شہادت کی موت انہیں دی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک مومن، ایک مسلمان پر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو ایک چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے، چونٹے کے کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور اس مومن بندے کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک چونٹی کے کاٹنے پر اتنا اجر و ثواب۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے تڑپا تڑپا کر مارا، جام شہادت وہ نوش فرما گئے، اتنی بڑی شہادت کی موت حاصل ہوئی، کیا ان کو نیکیاں نہیں ملیں گی؟ ذرا سوچئے ان کے کتنے درجات بلند ہوئے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، آج کے ہمارے بعض مسلمان کہتے ہیں محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے کی فضیلت، محرم کے مہینے کی وہ حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ کیا صحیح ہے؟ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے محرم کی تعظیم، محرم کی حرمت نہیں ہے۔ محرم کی حرمت، محرم کا ادب، محرم کا احترام، محرم کی عزت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو وہ کتنے سال بیتے؟ 1500 سال، 1400 سال۔ لیکن میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حرمت محرم کے مہینے کی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں محرم کے مہینے کو لے کر بہت سے بدعات و خرافات، نئے نئے کام پائے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر آج مسلمان دین میں نئے نئے کام کرتے ہیں، بدعات و خرافات کرتے ہیں، جن میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ 10ویں محرم کو، عاشورے کے دن کو یہاں نہیں تو کہیں اور تو عید کا دن منایا جاتا ہے۔ عاشورے کے دن مختلف قسم کے کھانے پکوائے جاتے ہیں۔ عاشورے کے دن یا اس سے چند دن قبل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈھانچہ، لکڑیوں کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ عام زبان میں ہم کہتے ہیں پیرا۔ لکڑیوں کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، اور لکڑیوں کے ڈھانچے کے سامنے مختلف قسم کے کھانے، مشروبات، پینے کی چیزیں اتنی زیادہ بیکار اور ضائع کی جاتی ہیں۔ انہی کو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسراف کیا جاتا ہے، فضول خرچ کیا جاتا ہے۔
قرآن نے فرمایا اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، قرآن مجید نے فرمایا۔ میرے عزیزو، ہمارے مسلمان محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مسجدوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں مجلسیں قائم کرتے ہیں، اجتماعات مقرر کرتے ہیں، اور ان اجتماعات میں کیا ہوتا ہے؟ سال بھر اجتماعات نہیں ہوتے، مجلسوں میں پروگرامات نہیں ہوتے، محرم کے آتے ہی اجتماعات کی دھوم ہو جاتی ہے۔ اجتماعات کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے شعلہ باز، شعلہ بیان مقرروں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ شعلہ بیان مقررین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر جھوٹے قصے سامعین کو سناتے ہیں، خود بیانوں میں روتے ہیں اور سامعین کو رلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب کے سب جھوٹے قصے کہہ کر یہ علماء اکرام لوگوں کو روتے ہیں، رلاتے ہیں محرم کے مہینے میں۔ میرے عزیزو، محرم کے مہینے میں مسلمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ پہلے یہ جان لیجئے، اسلام کے اندر کسی کے انتقال پر غم منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کسی کے انتقال پر سوگ منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی کا فرمان سن لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عزیز کا، کسی اقارب کا، رشتہ دار کا، کسی کا انتقال ہو جائے، نبی نے 3 دن تک سوگ منانے کا حکم دیا، غم منانے کا حکم دیا۔ اجازت کتنے دنوں کی دی؟ 3 دنوں کی اجازت ہے، آپ غم مناؤ، اجازت تو دی نبی نے، لیکن افضل درجہ کیا بتلایا؟ افضل درجہ بتلایا کہ 3 دن بھی غم نہ منایا جائے۔ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ 3 دن غم نہ منایا جائے۔ میرے عزیزو، آج حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعے کو ہوئے 3 دن نہیں 1400 سال بیت گئے، یہ امت مسلمہ آج حسین کے نام پر ماتم کرتی ہے، روتی ہے، سوگ مناتی ہے، غم مناتی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ نبی کا فرمان ہے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں کسی کے لیے غم منانا، لیکن یہ امت سال ہا سال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کرتی ہے، غم مناتی ہے، جو دراصل بدعت و خرافات میں سے ہے۔ حاضرین، اس مہینے میں آپ دیکھیں مسلمان نوحہ خوانی کرتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ نوحہ خوانی کسے کہتے ہیں؟ میت کی خوبیوں کو ذکر کر کے رونا اور رلانا، مرنے والے آدمی کی خوبیوں کو بیان کر کے خود روتے ہیں، رلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہیں، جائز نہیں۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ شہروں کا رخ کیجئے، ہمارے یہاں نہیں ہے، خاص طور پر یہ نام نہاد مسلمان محرم کے مہینے میں بارش کی مینڈک کی طرح نکل آتے ہیں، سچے مسلمان کے داعی بنتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ کئی شہروں کا رخ کیجیے آپ، محرم کا مہینہ آتے ہی اسے غم کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ کالے لباس والے آپ کو ملیں گے، سڑکوں پر اپنے آپ کو چیرنے والے، زخمی کرنے والے، تھپڑے مارنے والے، گریبانوں کو پھاڑنے والے آپ کو ملیں گے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں۔ حدیث کو سن لیجئے، جو میت کی خوبیوں کو ذکر کر کے روتے ہیں، رلاتے ہیں، گریبان کو پھاڑتے ہیں، تھپڑے مارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نبی نے ایسے مسلمانوں کو کہا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں کرنے والے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، ہم مانتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حقیقت میں ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ایک بہت بڑا غم ہے امت کے حق میں، لیکن امت کو چاہیے کیا تھا؟ امت کو چاہیے تھا، مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیمات دی ہیں، جو باتیں بتلا کر گئے ہیں،
جو کام کر کے گئے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، ان کی باتوں پر عمل کرتے، انہوں نے جو کہا ہے اس کو کر گزرتے، لیکن الٹے آج کیا کیا جاتا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے جو نہیں کہا اس کو کرتے ہیں مسلمان، ڈھول بجاتے ہیں، ڈھولوں کے ساتھ ساتھ ناچنا گانا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر عورتوں کا اختلاط دیکھنے کو ملتا ہے۔ مرد اور عورت ایک مجلس میں ہوتے ہیں، ایک محفل میں ہوتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو جلوس نکالا جاتا ہے مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے حیائی کے منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے۔ اللہ اکبر! اس دن اسلام کی دھجیاں سڑکوں پر یہ مسلمان ہمیں کرتے ہوئے ملیں گے، اور اسلام کا نام اسے دیا جاتا ہے۔ نبی نے تو فرمایا مرد اور عورت کا اختلاط کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، مرد اور عورت آپس میں نہ ملیں، اجنبی مرد اجنبی عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ لیکن اس جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ جتنے واہیہ قسم کے حرکات وہاں پر ہوتے ہیں، اجنبی مرد اجنبی عورت کو چھوتا ہے، لٹ کر چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تمہارے سر پر ہتھوڑا مارا جائے، برداشت کر لو، لیکن کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اتنی تعلیم دی گئی، لیکن محرم کے دن جلوس میں یہ ساری گندی حرکتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے عزیزوں، اسے بھی آگے بڑھ کر آپ کو یہ بات بتلا دوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ حقیقت میں مجھے آپ کو ہر امتی کو غم ہے اور غم ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا حادثہ، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تاریخ میں صرف اکیلے حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو شہادت پائے؟ کیا اکیلے یہی ایک صحابی ہیں جنہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی؟ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ کرام کی شہادت کی موت سے، جن میں سے ایک کا ذکر میں آپ کو کر دوں۔ اعلان حق اور توحید کے لیے جلیل القدر صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی سے بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ میں آج کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا مسلمان سمیہ رضی اللہ عنہا کے نام پر ماتم مناتے ہیں؟ کیا اس صحابیہ کے نام پر غم منایا جاتا ہے؟ نہیں منایا جاتا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشہور قراء 70 قاری حضرات، اچھے انداز میں پڑھنے والے، قرآن مجید کے ماہرین، 70 قراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید کر دیا گیا۔ کیا ان کی شہادت کی موت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غم کا دن منایا، کبھی سوگ کا دن منایا، کبھی ماتم منایا، کبھی رویا، کبھی رلایا ہو؟ آپ مجھے بتلائیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کے چہیتے صحابہ ہیں، چہیتے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ کا واقعہ بار بار سنتے ہیں، جنگ کے میدان میں بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے آپ کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ روایات اس سلسلے میں ضعیف ملتی ہیں، کچھ صحیح ملتی ہیں، لیکن مفہوم میں آپ کو بتلا دوں، بڑی بے دردی سے آپ کو مارا گیا۔ کہ اللہ کے نبی نے آپ کے چہیتے چچا کے جانے پر، شہادت پر غم کا دن منایا، خاص دن مقرر کیا کہ غم کا دن منایا جائے، سوگ منایا جائے، ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے، رویا جائے، رلایا جائے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے کبھی یہ حکم نہیں دیا، الٹے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، ایسے گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے عزیزو، چلیے، اتنی تو باتیں ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غم مناتے ہیں، عاشورے کا دن مناتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں،
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے نہیں تھے، صاحبزادے تھے نہیں تھے، سب سے زیادہ غم منانے کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں تڑپا کر مارا گیا، تو کیا غم میں ان کے صاحبزادوں نے، بیٹوں نے کبھی غم کا دن منایا؟ ان کے بیٹوں نے کبھی سوگ منایا؟ ذرا مجھے تاریخی روایات کو لا کر بتلائیں، کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کے خاص بیٹوں نے ان کے غم کا دن نہیں منایا۔ یہ امت مسلمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سوگ مناتی ہے، ہاں غم مناتی ہے، اور دعوے کرتی ہے کہ ہم سچے اسلام کے متبعین ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، اسلام کا لبادہ سال میں ایک مرتبہ محرم کے مہینے میں پہنتے ہیں اور باور کراتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ سچے نہیں بلکہ یہ جھوٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، چلیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے بھی غم کا دن نہیں منایا۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں 4 اماموں کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ 4 امام برحق کا نعرہ آپ سنتے ہیں، ہے نہیں؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں 4 اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے۔ اتنی تو بات آپ کو معلوم ہوگی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ 4 امام ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس امام کے تم متبعین ہو، اپنے آپ کو حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کہتے ہو، مجھے بتلاؤ کیا ان 4 اماموں نے کبھی سوگ کا دن منایا، غم کا دن منایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا یا کرنے کا حکم دیا؟ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو مسلمانوں میں اتنے بدعت و خرافات محرم کو لے کر کیسے آ گئے؟ میرے عزیزوں، جتنے بھی بدعت و خرافات آپ ماحول میں دیکھتے ہیں محرم میں، کام کرنے کے کتنے میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیے، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں آپ انہیں بدعت و خرافات سمجھو۔ جو بھی دیکھتے ہیں، گاؤں کے اعتبار سے آپ کو میں کہتا ہوں، حوالہ شریعت میں نہیں، پیراں بٹھانا شریعت میں نہیں، عاشورے کے دن پانی کی سبیلیں لائن لگانا، قطار لگانا اسلام نہیں، کھانا کھلانا، پکوانا، یہ وہ جتنے بھی ہیں، ماتم کرنا، رونا رلا، یہ سب کے سب بدعت و خرافات ہمارے ماحول میں آئے۔ تو یہ چیزیں کیسی آئیں؟ شیعہ حضرات سے ہم نے ان چیزوں کو لیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا دور دور تک رشتہ ہے شیعوں کا۔ شیعوں نے ایسی گندی حرکتیں کی کہ آج مسلمان نہیں رہا۔ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن حقیقت میں شیعہ کی تعلیمات پر وہ عمل کرتا ہے۔ محرم کے مہینے میں یہ سارے کام شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ آج میں اگر کہوں، شیعہ حضرات سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر یہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ بدعت و خرافات کی کام کرتی ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے حق میں ایک بہت بڑے ناصور ہیں، اور یہ شیعہ حضرات اندر سے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ امت ہے کہ کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے، سمجھتی نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں، پیرا بٹھا رہے ہیں، پنجے بٹھا رہے ہیں، 10ویں محرم کو غلط سلط کام کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کبھی کیا مسلمان سوچتا ہے کہ صحابہ نے کبھی کیا، اماموں نے کبھی کیا؟ کوئی کو سوچتا نہیں ہے۔ یہ سارے بدعت و خرافات انجام دے کر وہ شیعہ حضرات کو خوش کرتا ہے۔ شیعہ حضرات بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شیعہ حضرات نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا غیروں سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ، سب سے زیادہ نقصان وہ شیعہ حضرات سے ہوا ہے۔ حقیقت دیکھیے، آج محرم کے مہینے کو جو بگاڑ دیا گیا، پوری شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے، تو وہ شیعوں کی دین ہے۔ بہرحال میرا وقت ختم ہو چکا ہے، آخری بات میں آپ کو بتلا دوں۔ یہ جو محرم کے تعلق سے ماحول میں بدعت و خرافات ہوتے ہیں، یہ کب آئے؟ اس کا آغاز کرنے والا کون؟
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے 300 سال بعد 350 پر 2 ہجری میں ایک شیعہ ہے جس کا نام ہے امیر معز الدولہ، اس نے یہ عاشورے کا دن منانا، پنجے بٹھانا، پیراں بٹھانا، غم کا دن منانے کا رواج اس شیعہ نے شروع کیا تھا۔ آج امت مسلمہ کے بہت سے نوجوان بزرگ ان گندی حرکات کو دیکھ کر، ان گندی حرکات کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں غضب و سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، خطبے کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ خطبے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ نبی نے، قرآن نے کیا فرمایا کہ محرم کے مہینے کا اہتمام کرو، روزے رکھنے کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھو، گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں کے جتنے کام ہیں انہیں کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نفلی روزے زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس سے تمہارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو بھی باتیں بتلائی گئیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کی فضیلت کو جانتے ہوئے محرم کا ادب اور اس کا احترام کرنے کے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ رب العالمین، گناہوں کے کام سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ظالموں کے شکنجے میں جگڑے ہوئے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو ہدایت سے نوازے، یا کہ اللہ رب العالمین انہیں نیست و نابود فرما دیں۔ جو حجاج حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ صحیح سلامت انہیں اپنے وطن لوٹا دیں، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیں، اہل توحید جو قبر میں مدفون ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں، آمین۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔